مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے۔ حضور کی بارگاہ اقدس میں سوال عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرمائیے سب سے زیادہ مشکل، تکلیف، کڑی آزمائش کس پر آتی ہے؟ تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال الانبیاء علیہم السلام، فرمایا سب سے کڑی آزمائش اللہ کے بندوں میں، سب سے مشکل آزمائش اللہ کے پیارے انبیاء کرام علیہم السلام پر آتی ہے۔ سب سے کڑی آزمائش ان پر آتی ہے، ان کو آزمایا جاتا ہے۔ پھر عرض کی گئی، یا رسول اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد پھر کون لوگ ہیں جن پر سب سے زیادہ مشکل آزمائش آئے؟ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، جو جتنا دین میں مضبوط ہوگا، جو جتنا دین میں کامل ہوگا، جو جتنا دین میں اکمل ہوگا، جو جتنا دین میں مستقیم ہوگا، استقامت کرنے والا ہوگا، جو جتنا دین میں صبر کرنے والا ہوگا، جو جتنا دین میں اللہ کا قرب پانے والا ہوگا، جو جتنا دین میں مضبوط ہوگا، اتنا زیادہ وہ آزمایا جائے گا۔ اب ذرا آزمائش کربلا کو دیکھیں اور نواس رسول کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں کیا رتبہ ہے، مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان کا کیا مقام ہے، اور امت کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے، علماء کرام کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مرتبہ ہے، آپ کی جو عظمت اور شان ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے مستدرک للحاکم کے اندر، امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میں نے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ اندازہ کریں حضور کے ساتھ ان کی قرابت کا کیا عالم ہے، حضور کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے، اور خانوادہ رسول کے ساتھ تعلق کے حوالے سے دیکھیں، یہ اہل بیت کرام بھی ہیں، ایک لحاظ سے یہ اصحاب رسول بھی ہیں، ایک لحاظ سے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی قرابت خونی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہ حضور کی پیاری دختر پاک سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ عالمہ راکعہ فاضلہ ملکہ فردوس بری سیدہ خاتون جنت بطول زہرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے یہ دونوں شہزادے لخت جگر بھی ہیں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نور نظر بھی ہیں، امت کی آنکھوں کے تارے ہیں، ہر صحابی کے دل کی دھڑکن ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کبھی امام حسن کو اس کندھے پر بٹھائیں، کبھی امام حسین کو اس کندھے پر بٹھائیں، کبھی ان کے چہرے پر بوسہ دیں، کبھی ان کی پیشانیوں پر بوسہ دیں، کبھی ان کے جناب سینہ اقدس پر بوسہ دیں، اتنا پیار ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ شہزادے اللہ کی بارگاہ میں بڑے قریب، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بڑے قریب، صحابہ کرام کی نظر میں بڑے قریب، حضور کے خاندان اقدس کے اندر بھی بڑی معتبر شخصیت، اتنا عظیم مرتبہ ہے، اور پھر کربلا کے میدان میں آزمائش بھی اتنی بڑی آئی ہے، ابتلا بھی اتنی بڑی آئی ہے، مشکل بھی اتنی بڑی آئی ہے، پریشانی بھی اتنی بڑی آئی ہے۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، ہر بندے کو اس کی دینی طاقت کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، وہ آزمائش جو ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے، اس آزمائش کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اس کی کوئی علامت بھی ارشاد فرما دیں۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس کی 3 علامتیں ہیں، ابتلاء اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، کہ اس کو جسمانی طور پر آزمایا جائے گا کہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے گا، کہ وہ
بیمار رہے گا، اس کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے گا، اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی جسمانی طور پر اس کو لگی رہے گی۔ یہ جسمانی طور پر تکلیف کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی مقبولیت کی علامت ہے، نہ کہ اس کو کوئی عذاب تصور کرے، نہ کہ کوئی اس کو کوئی اور نام دے۔ کسی بندے پر کوئی جسمانی تکلیف آ جاتی ہے تو اس بندے کا اللہ کی بارگاہ میں قرب ہوتا ہے، یہ قرب کی ایک علامت ہے۔ اللہ کے جتنے نیک بندے گزرے ہیں وہ کڑی سے کڑی آزمائشوں کے اندر ان کو ابتلاءات کے اندر مبتلا کیا گیا ہے، ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اور پھر دوسری پوزیشن جو بیان کی گئی، فرمایا کہ ابتلا اللہ فی جسدہ او فی مالہ، کہ اس کو مالی نقصان ہوتا ہے، اس پر پھر وہ صبر کرتا ہے۔ اور تیسری آزمائش بیان کی گئی کہ او فی ولدہ، یا اس کو اس کی اولاد کی صورت میں اس کو غم دیا جاتا ہے، یا تو اس کی اولاد میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا تو اس کی اولاد میں کوئی کمزور ہو جاتا ہے، یا اس کی اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے۔ تو ان صدموں اور ان تکلیفوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ اب یہ تکلیفیں سن کے ذرا کربلا کے شاہ سوار کی کیفیت کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا ابتلا اللہ فی جسدہ بھی موجود ہے، او فی مال ہی بھی موجود ہے، سارا کا سارا مال قربان کر دیا، او فی ولد ہی سارے کے سارے بچے قربان کر دیے، پورا کا پورا کنبہ قربان کر دیا، اپنے جسم کو بھی جناب دین اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ یہ تینوں چیزیں امام علی مقام سیدنا امام حسین ان تینوں آزمائشوں سے گزر گئے، اور پھر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم صبرہ علی ذلک، پھر اس کو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں پر صبر عطا فرماتا ہے، حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ، اللہ نے اس کے لیے ایک رتبہ لکھا ہوتا ہے، ایک مقام لکھا ہوتا ہے، ایک عظمت اللہ نے اس کے لیے محقق کی ہوتی ہے، لکھ دی ہوتی ہے، وہ اس صبر کے ذریعے، اس استقامت کے ذریعے وہ اس رتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ امام علی مقام تو وہ ہستی ہیں جن کے رتبے کا عالم یہ ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کے رتبے کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں، جن کے رتبے کا عالم یہ ہے سیدہ کائنات کے لخت جگر ہیں، جن کے رتبے کا عالم یہ ہے کہ حیدر کرار کے پتر ہیں۔ اتنا عظیم مرتبہ اور آزمائش بھی اتنی بڑی، اور پھر قیامت کے دن ان کے رتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرات گرامی ذرا غور کیجئے، اللہ کے نیک بندے اللہ کی آزمائشوں پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو آزمائشیں ہوتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں۔ ہمارے امام نے کربلا کی سرزمین سے ہمارے لیے یہ پیغام ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے تو واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر صبر اور استقامت کے اظہار کی ضرورت ہے۔ یہی اہل ایمان کا شیوا ہے۔